زامران میں کنسٹرکشن کمپنی مشینری نظر آتش، تربت میں ایک شخص قتل، فورسز پر بم حملہ۔ دانستہ طور پر وڈ میں ڈیتھ اسکواڈ کے لیے ایف سی جو نرم گوشہ رکھ رہی وہ قابل مذمت ہے بی این پی۔ آج جولائی کی 16 تاریخ ہے، دن اتوار۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ ذرائع کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے زامران جانے والی کنسٹرکشن کمپنی کی ہیوی مشینری کو گلی بلیدہ میں نظر آتش کر دیا، جبکہ ڈرائیور اور دیگر عملہ کو چھوڑ دیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق تربت کے نوائی علاقے بوگ میری میں نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے حسن نامی شخص کو قتل کر دیا۔ قتل کی وجوہات معلوم نہ ہو سکیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق گزشتہ شب نامعلوم افراد نے سنگانسر کراس پر قائم سیکورٹی فورسز چوکی پر ہینڈ گرنیڈ بم سے حملہ کیا، جو زوردار دھماکے سے پٹ گیا۔ بعد ازاں فورسز نے جوابی فائرنگ کی، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ شب 9 بجے کے قریب تربت ایئرپورٹ چوک کی جانب سے زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی، تاہم جگہ اور دھماکے کی نوعیت کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ واضح رہے، جولائی کی ابتدا سے بلوچستان اور خصوصاً مقران میں فورسز اور تنصیبات پر حملوں اور ٹارگٹ کلنگ سمیت مسلح شورش میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی بیان میں کہا گیا ہے کہ شفیق مینگل کے خلاف جتنے ایف آئی آرز اور تحقیقاتی کمیٹیوں کی رپورٹس ہیں، اغوا برائے تاوان، چوری، ڈکیتی اور عوام کو ہراساں کرنے کے الزامات ثابت بھی ہیں، انہیں گرفتار کیا جاتا، مگر بدقسمتی سے ایف سی کی جانب سے امن و امان کو خراب کرنے والے ڈیتھ اسکواڈ کے اہلکاروں کو کڑی سزا دینے کے اقدامات کیے جاتے ہیں، لیکن جانبداری بڑھتی جا رہی ہے۔ انہیں کھلی چھوٹ دے کر وڈ میں خوف فراز پھیلانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ دوسری جانب بے گناہ نہتے لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارنا، ہراساں کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے جانبدار ہوں، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ امن و امان کی بحالی میں سنجیدہ نہیں۔ علاوہ ازیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سربراہ و رکن قومی اسمبلی سردار اختر جان مینگل نے کہا ہے کہ وزیر داخلہ اور آئی جی پولیس ایک شخص کی منتیں کر رہے ہیں جس کی عقوبت خانوں میں خواتین اور بچوں سمیت 17 لوگ قید ہیں۔ ریاست کو اپنے تجربات کا احساس نہیں ہو رہا۔ خضدار میں ریاست کے اندر ریاست قائم کی گئی ہے۔ ایف سی قلعہ کے ساتھ ایک شخص کو مارنے کا لائسنس دیا گیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر اسپیس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کیا، جس کا اہتمام بی این پی کی جانب سے کیا گیا تھا۔ سردار اختر جان مینگل نے کہا ہے کہ معاملے کو خوش اسلوبی سے حل ہونے سے لوگ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ریاست کو اپنے تجربات کا احساس نہیں ہو رہا۔ پچھلے 70 سالوں سے ملک میں جو تجربات کر رہے ہیں وہ ادارے جو کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے، تو پھر یہ کیا ہے؟ ہرنائی اور خضدار میں بچوں پر فائرنگ سے 2 شدید زخمی۔ ہرنائی ناقص میں 2 بچوں کو ان کے گھر کے قریب نامعلوم نقاب پوش مسلح افراد نے رکنے کا اشارہ کیا، نہ رکنے پر بچوں پر فائر کھول دیا، جس سے وہ معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ فائرنگ کی وجوہات معلوم نہ ہو سکیں۔ کوئٹہ سے پنجگور آنے والی چینی آٹا اور چاول کی افغانستان اسمگلنگ جاری۔ پنجگور میں اشیاء خوردنوش کے دام بڑھ گئے۔ کوئٹہ سے آنے والی چینی چاول پنجگور پہنچ کر واپس غیر قانونی طریقے سے پنجگور سے خاران، چاغے، دالبندین، تفتان کے راستے افغانستان اسمگل کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پنجگور میں آٹا، چینی چاول کا ریٹ دگنا ہو گیا ہے۔ واضح رہے، گزشتہ ماہ اداروں نے چینی چاول آٹے کی غیر قانونی طریقے سے افغانستان سپلائی کی وجہ سے بلوچستان میں ان اشیاء کی سپلائی بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ لگ پاس کے مقام پر روک دی تھی۔ کئی ہول سیلرز کی گاڑیوں کو روکا گیا۔ بعد میں حکومت بلوچستان کے صوبائی نمائندوں اور اداروں کا ہول سیلرز کے درمیان فیصلہ ہوا تھا کہ چینی چاول آٹا بلوچستان کے سوا کہیں سپلائی نہیں ہوگا، لیکن حکام کی رضامندی سے مذکورہ اشیاء زمیات و دیگر چھوٹے گاڑیوں میں بھر کر غیر قانونی طریقے سے خاران سے چاغے، دالبندین پھر تفتان افغانستان اسمگل کی جا رہی ہے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور حالات حاضر پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ امن دوحہ معاہدے پر پاکستان نہیں، امریکہ کے ساتھ دستخط کیے۔ پاکستان ٹی ٹی پی کے خلاف ثبوت دے۔ افغانستان
پاکستان کے وزیر دفاع کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے برطانوی خبر رساں ادارے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوحہ معاہدے پر پاکستان یا دیگر ہمسایہ ممالک سے نہیں بلکہ امریکہ کے ساتھ دستخط کیے ہیں۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور پاکستان ایک برادر ہے، ہم اسے ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا تھا کہ گزشتہ 40-50 سالوں سے 50-60 ملین افغان باشندے اپنے حقوق کے لیے پاکستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے برعکس پاکستانی کو خون بہانے والے دہشت گرد اس سرزمین پر موجود ہیں جن کا تعلق افغانستان سے ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت ان کو ثبوت دیتی ہے تو وہ پاکستانی طالبان کے خلاف اقدامات کریں گے۔ مزید کہا کہ پاکستانی فریق نے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ یاد رہے کہ حال ہی میں بلوچستان کے علاقے شوب میں فورسز کیمپ حملے میں 9 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ خواجہ آصف نے اپنی ٹویٹ میں کہا تھا کہ یہ صورتحال جاری نہیں رہنی چاہیے۔ پاکستان اپنی سرزمین اور شہریوں کے تحفظ کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لائے گا۔ انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ وہ کس طرح کے وسائل کا استعمال کریں گے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کی ثالثی میں پاکستانی طالبان اور پاکستانی حکومت کے نمائندوں کے درمیان متعدد مذاکرات ہوئے جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ چین میں KG کے بچوں کو زہر دینے پر ٹیچر کو سزائے موت دے دی گئی۔ چین میں 4 سال قبل کنڈرگارٹن KG کے بچوں کے کھانے میں زہر ملانے والی خاتون ٹیچر کی موت کی سزا پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ 39 سالہ خاتون ٹیچر وانگ یون نے 2020 میں سزائے موت کے خلاف اپیل کی تھی، تاہم عدالت کی جانب سے اپیل خارج کرتے ہوئے موت کی سزا برقرار رکھی گئی۔ خاتون ٹیچر پر بچوں کو زہر دینے کا الزام تھا۔ اس نے مارچ 2019 میں بازار سے سوڈیم نائٹریٹ خرید کر بچوں کے کھانے میں ملا دیا تھا۔ زہر آلود کھانا کھانے کے باعث KG کلاس کے 24 بچے شدید متاثر ہوتے جبکہ اعضاء ناکارہ ہو جانے کے باعث ایک بچہ فوت ہو گیا تھا۔ چلاس کے قریب سیاحوں کی وین کو حادثہ، 5 افراد ہلاک، 9 زخمی۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر پولیس کے مطابق سیاحوں کی ایک ہائی روف وین کو چلاس کے علاقے تلیچی میں حادثہ پیش آیا ہے اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس حادثے میں 2 خواتین سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 9 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ آپ یوٹیوب پر اردو نیوز بلیٹن شب 10 بجے اور فیس بک پر 10:30 بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب وش بات۔